لکھتے ہیں کہ جو ان کی کتاب تھی احیاء العلوم، امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ لکھتے ہیں کہ آپ نے اس کتاب کے اندر ایک باب بنایا ہے، اور اس جو باب کا نام ہے وہ ہے کہ ملک الموت کی آمد پر حیرت انگیز اور عبرت ناک واقعات۔ یہ امام غزالی لکھ رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک واقعہ آپ بیان کرتے ہیں جس کو اشغث بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ ملک الموت کی بات ہو رہی ہے جس نے آپ کے پاس آنا ہے، کوئی نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا ملک الموت اسرائیل سے، پوچھا کہ اے اسرائیل مجھے ایک بات تو بتا، اگر ایک شخص مشرق میں ہو اور ایک شخص مغرب میں ہو اور رب کی بارگاہ میں آپ کو حکم آ جائے کہ اس کی روح قبض کر لو، تو آپ اس وقت کیا کرتے ہیں؟ اب ایک بندہ مشرق میں ہے اور ایک بندہ مغرب میں ہے، اور دوسری جگہ پہ کرونا کی وبا آئی ہوئی ہے، اور تیسری جگہ پہ جنگ ہو رہی ہے۔ اب جنگ کے اندر کتنے لوگ شہید ہوتے ہیں، کتنے لوگ ہلاک ہوتے ہیں۔ اب جو ہلاک ہوتے ہیں ان کی روح بھی تو اسرائیل قبض کرتا ہے، جو شہید ہوتے ہیں ان کی بھی روح اسرائیل قبض کرتا ہے۔ اب ایک مشرق میں بیٹھا ہے اس کی روح بھی اسرائیل نے لینی ہے، ایک مغرب کے اندر بیٹھا ہوا اس کی روح بھی اس نے قبض کرنی ہے۔ اے اسرائیل ملک الموت تو مجھے یہ تو بتا کہ جب یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو پھر تو کیا کرتا ہے؟ امام غزالی اپنی کتاب احیاء العلوم کے اندر مینشن کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اسرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جواب دیا کہ میں اس وقت یہ کرتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اے باری تعالیٰ یہ جو تمام روحیں ہیں ان روحوں کو یہ جو میری انگلیاں ہیں ان انگلیاں کے اندر ہی سما دے۔ وہ جو مشرق کی روح ہوتی ہے، وہ جو مغرب کی روح ہوتی ہے، کہیں پہ وبا اور بیماری آتی ہے بندے مر رہے ہوتے ہیں، اور ایک جگہ پہ جنگ چھڑی ہوئی ہے وہاں بھی بندے مر رہے ہوتے ہیں، میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ یہ جو ساری روحیں ہیں ان کو سمٹ کر یہ میری انگلیوں کے اندر سما جائیں۔ جب وہ میری انگلیوں کے اندر سما جاتی ہیں تو میں ان کی روح کو قبض کر لیتا ہوں۔ اور ایک دوسری روایت آتی ہے کہ اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے، یہ جو زمین ہے، یہ ایسے ہے جیسے میرے ہاتھ کے اندر پلیٹ ہوتی ہے، اور جیسے آپ لوگ اس پلیٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں میں اس پوری دنیا کو اس طرح دیکھ رہا ہوتا ہوں، جس کی روح قبض کرنی ہوتی ہے میں اس کو اٹھا لیتا ہوں۔ اسی طرح حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں دنیا کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے میری ہتھیلی کے اوپر رائی کا دانہ پڑا ہوا ہے۔ اب حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام غوث العالمین ہے، حسنی اور حسینی سید ہیں، جیسے حضور رحمت للعالمین ہیں نبیوں میں، اسی طرح حضور غوث اعظم ولیوں میں غوث العالمین ہیں۔ آپ عرش کے بھی غوث ہیں، آپ فرش کے بھی غوث ہیں، مگر آپ کی شان صحابی کے برابر نہیں ہے، کیونکہ صحابی نے خود میرے مصطفیٰ کو دیکھا ہے، حضور غوث پاک نے اپنی آنکھ سے میرے مصطفیٰ کو نہیں دیکھا۔ اب حضور غوث پاک نے جب پیارے مصطفیٰ کو اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا، اور ان کا یہ مقام ہے کہ وہ اپنی ہتھیلی کے اوپر دنیا کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے رائی کا دانہ پڑا ہوا ہوتا ہے۔ ارے دوستو مجھے ایمانداری سے بتاؤ کہ حضور غوث پاک کی عظمت کا یہ عالم ہے اور وہ صحابی کے برابر میں نہیں، پھر صحابی کدھر، پھر خلفائے راشدین کدھر، پھر 1,24,000 پیغمبر کدھر، اور پیارے مصطفیٰ کدھر؟ دوستو اگر اسرائیل میرے مصطفیٰ کا غلام کہے کہ زمین میرے آگے ایسے ہے جیسے میرے ہاتھ کے اوپر پلیٹ ہوتی ہے، اور یہ ساری روحیں میرے سامنے ایسے ہیں
کہ میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، وہ ساری روحیں اکٹھی ہو کے میری انگلی کے اندر سما جاتی ہیں، میں ان کی روحوں کو لے لیتا ہوں۔ مجھے آپ خود بتائیں میرے مصطفیٰ کی آپ پر شفقت اور محبت کا عالم کیا ہوگا۔ اور اسی طرح آپ ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اسرائیل ایک بادشاہ کے پاس چلا گیا۔ وہ بادشاہ بڑا متکبر تھا، بڑا گھنونا تھا، غرور تھا، تکبر تھا، اور وہ اپنی ایک سواری کے اوپر سفر کے لیے جا رہا تھا۔ اس کو بھی امام غزالی بیان کرتے ہیں، جب وہ بادشاہ متکبر شخص اپنی ایک خوبصورت سواری کے اوپر بیٹھا، اس کے سجے دھجے ہوئے لباس تھے، خوبصورت سواری تھی، جب وہ جانے لگا اس وقت اسرائیل علیہ السلام خود ایک گھنونی شکل کے اندر انسانی شکل میں آ گئے، فرمانے لگے کہ اے متکبر بادشاہ، میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ ایسا کرو، تھوڑا 1 منٹ رک جاؤ، میں اس سواری سے نیچے اترتا ہوں، نیچے اتر کر پھر میں آپ کی بات سنوں گا۔ جب اسرائیل نے یہ بات سنی، اسرائیل نے کہا نہیں، آپ اس سواری کے اوپر ہی بیٹھے رہیں، نیچے اترنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ میرے پاس اتنا وقت ہے۔ اور اس وقت اسرائیل علیہ السلام نے اس گھوڑے کی جو ڈور اور رسی تھی، اس رسی کو ایسے جھٹکا دیا، جب اس نے جھٹکا دیا تو وہ بادشاہ کیونکہ متکبر تھا، اس نے کہا اچھا آپ نے اس رسی کو جھٹکا دیا ہے، اب میں آپ کو دیکھتا ہوں۔ تو اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا نہیں، آپ ادھر ہی بیٹھے رہے، میں اس سواری کے اوپر آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ تو پھر اس شخص نے جب آپ نے جھٹکا دیا اور اس نے اپنے کان لگائے، اس وقت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں، میں ملک الموت ہوں۔ لوگوں چھوڑ دو تکبر، چھوڑ دو جوانی، کوئی پتہ نہیں ہے۔ امام غزالی کی کتابیں وہ نور والے لوگ تھے، ان کی شخصیت بھی نور پہ مبنی تھی، ان کی کتابیں بھی نور پہ مبنی ہیں، ان کے ادارے بھی نور پہ مبنی ہیں، ان کی نسلیں بھی نور پہ مبنی ہیں۔ مگر افسوس کہ ہم نے امام غزالی کو پڑھنا چھوڑ دیا، ہم نے داتا علی حجویری کی کشف المحجوب کو پڑھنا چھوڑ دیا، ہم نے بابا فرید کی اسرار الاولیاء کو پڑھنا چھوڑ دیا۔ اسی وجہ سے ہم رب سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں۔ کیا مہنگائی نے آپ کی کمر نہیں توڑی؟ کیا آپ لوگ ہلاک نہیں ہیں؟ کیا آپ لوگ خودکشی کرنے پر مجبور نہیں ہیں؟ آپ حق نہیں لے سکتے، آپ کسی کے سامنے بات نہیں کر سکتے، کسی کے سامنے حق کی آواز نہیں اٹھ سکتی۔ لوگوں، انقلاب ہمیشہ اس وقت آتا ہے جب انسان خود اپنے آپ کو بدلتا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، رب فرماتا ہے کہ میں اس وقت تک کسی کو تبدیل نہیں کرتا جب تک کوئی اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتا۔ اسی وجہ سے علامہ کہتے ہیں کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت آپ بدلنے کا۔ جب ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے تو پھر خود خدا ہمیں کیسے بدلے گا۔ یہ امام غزالی ان ہستیوں میں سے ایک ہستی ہیں کہ جنہوں نے زندگی میں اب ان کی پرورش دیکھیں، پھر ان کا بچپن دیکھیں، پھر ان کی جوانی دیکھیں۔ ایک سود کاٹنے والے کا بیٹا اور 450 ہجری میں پیدا ہو رہا ہے، 505 میں آپ کا وصال ہو رہا ہے، 55 سال کی عمر میں کیا پوری دنیا میں آج بھی چلے جائیں کوئی ایسا درسگاہ نہیں ہوگی جو امام غزالی سے ناواقف ہوگی۔ آپ ان 55 سال میں آپ نے 12 سال خلوت نشینی اختیار کی ہے۔ آپ خود سوچیں کہ 43 سال کے اندر انہوں نے کتنے بڑے کام کر دیے۔ تو ہمیں حضور علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلنا ہوگا، ہمیں اہل بیت اطہار کے نقش قدم پر چلنا ہوگا، اور ہمیں صوفیاء کے احوال پر چلنا ہوگا۔ صرف اور صرف اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر کامیابی انہی میں ہے۔ کامیابی کو اگر ڈھونڈنا چاہتے ہو، کامیابی اللہ سے ملے گی اور اللہ والوں کی بارگاہ سے ملے گی۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔